میں نے کہا نا پریشے، اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ یہ حویلی ہے، کوئی کھیل کا میدان نہیں جہاں تم ہر وقت میری مرضی کے خلاف اپنی منمانیاں کرو گی۔ عزیر کی کاٹدار لہجے نے کمرے کی خاموشی کو چیر دیا تھا۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں اس وقت وہ تپش تھی جو سامنے کھڑی لڑکی کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ لیکن لالا، میں تو صرف اپنی کتابیں ڈھونڈ رہی تھی، پریشے نے لرزتے لبوں سے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ وہ عزیر جو کبھی اس کے ایک آنسو پر پوری حویلی سر پر اٹھا لے دیا کرتا تھا، آج اسے اپنی حدود یاد دلا رہا تھا۔ عزیر شاہ، ایک قداور باروب شخصیت کا مالک، جس کے ماتھے پر موجود شکنیں اس کے مستقبل کے سردار ہونے کی گواہی دیتی تھی۔ اس کے سنجیدہ چہرے اور گھنی داڑھی میں چھپا روب اسے دوسروں سے ممتاز کرتا تھا۔ کتابوں کی ضرورت اب تمہیں نہیں رہے گی، اور خبردار جو مجھے دوبارہ لالا کہا، اب تم بچی نہیں ہو، اس نے سرد مہری سے کہا اور اسے وہیں سکتے کی حالت میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ پریشا نے دھیرے سے دیوار کا سہارا لیا۔ وہ اسے کیسے سمجھاتی کہ اس حویلی کے گھٹن زدہ فضاؤں میں وہ واحد شخص تھا جسے دیکھ کر اسے جینے کی امید ملتی تھی۔ پریشا چاند جیسا روشن چہرہ، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں کے مالک جن میں ہر وقت ایک انجانا خوف اور معصومیت بسی رہتی تھی۔ وہ پھول جیسی لڑکی جس کی زندگی سے خوشبو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی چھین لی گئی تھی۔ اس کی ماں اسے جنم دیتے ہی خالق کے حقیقی سے جا ملی تھی، اور اس کے باپ نے بیوی کی محبت میں ایسا جنون دکھایا کہ اپنی بیٹی کو بھی اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ملک چھوڑ دیا۔ پیچھے رہ گئی تھی تو بس یہ حویلی جہاں اسے صرف منحوس ہی سمجھا جاتا تھا۔ پریشا بی بی، نفیسہ بیگم بلا رہی ہیں آپ کو۔ ملازمہ کی آواز پر وہ چونک کر اپنے ماضی کے حصار سے باہر آئی۔ نفیسہ بیگم یعنی اس کی چچی، وہ واحد ہستی تھی جنہوں نے اسے ماں بن کر پالا تھا۔ جب وہ چھوٹی تھی تو عزیر اس کے ساتھ گھنٹوں کھیلتا، اسے بہنوں کی طرح سنبھالتا۔ اگر کوئی دوسرا بچہ اسے تنگ کرتا تو عزیر کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، عزیر کے رویے پر سرد مہرے کی برف جمنے لگی تھی۔ ذہن میں دادا جان اپنی کرسی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ان کے چہرے کی جھریاں اور سخت تاثرات پریشے کے قدم روکنے کے لیے کافی تھے۔ سنو لڑکی، تمہارے میٹرک کے نمبر آ گئے ہیں اور پڑھائی لکھائی کا شوق ختم کرو۔ حویلی کی بیٹیاں باہر کالجوں میں نہیں جاتی۔ دادا جان کی آواز میں وہ روب تھا جس کے سامنے بولنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ پریشے کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ تعلیم ہی تو واحد راستہ تھی جس سے وہ خود کو اس قید سے نکال سکتی تھی۔ وہ مدد طلب نظروں سے لاؤنج میں کھڑے عزیر کی طرف دیکھنے لگی جو خاموشی سے فائل دیکھ رہا تھا۔ وہ پڑھے گی، عزیر کی آواز گونجی۔ اس نے فائل سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ دادا جان نے حیرت سے اپنے پوتے کی طرف دیکھا۔ کیا کہا تم نے عزیر؟ میں نے اس کا ایڈمیشن کروا دیا ہے، گاؤں کے اسکول سے آگے بڑھنا اس کا حق ہے، میں خود اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ عزیر کا لہجہ حتمی تھا۔ پریشے کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ آئی، مگر جیسے ہی اس نے عزیر کی طرف دیکھا اس نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ اس کی حمایت تو کر رہا تھا مگر اس میں وہ اپنائیت نہیں تھی جو بچپن سے ہوا کرتی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو پریشے ہمت کر کے عزیر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ اسے شکریہ کہنا چاہتی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے بچپن میں وہ اس کی گود میں بیٹھ کر اپنی ساری باتیں شیئر کرتی تھی۔ آپ کا شکریہ عزیر۔ اس نے دروازے پر دستک دیے بغیر اندر قدم رکھا۔ عزیر جو بیٹھ پر نیم دراز تھا جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ تم پھر یہاں آ گئی؟ اور یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ میں تو بس، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، باہر نکلو یہاں سے، اور یاد رکھو یہ تمہارا بچپن نہیں ہے۔ اپنی چیزیں، اپنی کتابیں اور اپنی ذات مجھ سے دور رکھو۔ اس نے اتنی سختی سے اسے ٹوکا کہ پریشے کا دل دہل گیا۔ وہ الٹے قدموں باہر بھاگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اس کے لیے دادا جان سے لڑ سکتا ہے اسے اپنے قریب کیوں نہیں آنے دیتا۔ رات کی تاریکی میں حویلی کے برآمدے میں چہل قدمی کرتے ہوئے اسے نفیسہ بیگم اور دادا جان کی آوازیں سنائی دی۔ ابا جی، وہ تو ابھی بچی ہے، آپ ایسا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نفیسہ بیگم کی آواز میں التجا تھی۔ فیصلہ ہو چکا نفیسہ، میرا نواسہ معذور ہے، لوگ اسے رشتہ دینے سے کتراتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر اس کی شادی کر دی جائے تو شاید اس کی دماغی حالت بہتر ہو جائے۔ پریشے کا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ اس کا باپ اسے پوچھتا نہیں، ماں مر چکی ہے، وہ اس گھر کا حصہ نہیں ہے کیونکہ اس کی ماں غیر خاندان کی تھی۔ اس کی قربانی اس خاندان کے وارث کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ پریشے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جس شخص کو اپنا محافظ سمجھتی تھی وہی اسے ایک قربانی کا جانور بنانے جا رہا تھا۔ اسے لگا جیسے حویلی کی دیواریں اسے نگلنے کے قریب آ رہی ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی عزیر کے کمرے کی طرف گئی مگر دروازے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے عزیر کا وہ غصہ بھرا چہرہ آ گیا
جو اسے اپنی حد میں رہنے کی تلقین کر رہا تھا۔ اگلی صبح حویلی میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ رنگین شامیانے لگ رہے تھے اور پریشے کو لگا شاید عزیر کی شادی کی بات ہو رہی ہے، مگر جیسے ہی پپو نے اس کے کمرے میں قدم رکھا اور اس کے ہاتھوں میں سونے کے بھاری کنگن پہنائے تو اس کی روح کانپ اٹھی۔ یہ تمہاری منگنی کے کنگن ہے پریشے، اگلے ہفتے تمہارا اور عزیر کا ساتھ ہی نکاح ہوگا، تم میرے بیٹے کی زندگی بن کر ہماری حویلی آؤ گی، پپو نے فخر سے کہا۔ پریشے کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ معذور اور ذہنی طور پر غیر متوازن کزن جس سے اسے بچپن سے ڈر لگتا تھا، وہ دیوانہ وار عزیر کی طرف بھاگی جو صحن میں کھڑا ملازموں کو ہدایات دے رہا تھا۔ عزیر پلیز کچھ کریں، وہ لوگ میری شادی۔ اس کی ہچکی بن گئی۔ عزیر مڑا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے پریشے کے کاندھے مضبوطی سے جکڑ لیے۔ خاموش ہو جاؤ پریشے، دادا جان کا فیصلہ اٹل ہے، تمہیں یہ شادی کرنی ہوگی، اس نے پترائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن آپ تو جانتے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہے، کیا آپ اپنی بہن کے ساتھ ایسا ہونے دیتے؟ اس نے روتے ہوئے سوال کیا تو عزیر کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے بے پناہ درد لہرایا، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پایا۔ میں تمہارا بھائی نہیں، نہ ہی تم میری بہن، چپ چاپ اپنی قسمت قبول کر لو، اس میں تمہاری سلامتی ہے۔ وہ اسے وہیں تڑپتا چھوڑ کر مڑ گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ عزیر کی خاموشی کے پیچھے کتنی بڑی آگ دہک رہی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ دادا کے سامنے زبان کھولنے کا مطلب پریشے کے لیے مزید مشکلات کھڑی کرنا تھا۔ اسے بچانا چاہتا تھا، مگر اس کا طریقہ وہ نہیں تھا جو پریشے سمجھ رہی تھی۔ پریشے کو اس رات پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس عظیم الشان حویلی میں بالکل تنہا ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں رات کی سیاہی پھیل رہی تھی۔ اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں خود اپنی حفاظت کروں گی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی۔ حویلی کے بھاری بھرکم دیواریں جیسے آج کسی نوحے کی صدا بن گئی تھی۔ پریشے کے ہاتھوں میں پہنے ہوئے وہ سونے کے کنگن اسے بیڑیاں محسوس ہو رہے تھے، جن کی چمک اس کی آنکھوں میں چبھن پیدا کر رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس گھر کو اس نے اپنا سمجھا وہی گھر اس کے لیے موت کا جال بن جائے گا۔ پپو ناہید اپنے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ پپو ناہید ایک خود غرض اور چالاک عورت جن کی ممتا صرف اپنے معذور بیٹے تک محدود تھی۔ ان کی آنکھوں میں ہر وقت ایک ایسی سازش ہوتی تھی جو دوسروں کی خوشیاں نگلنے کے لیے کافی تھی۔ پریشے بیٹی، تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ میرے شارک کے لیے تمہیں چنا گیا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی جیتی جاگتی لڑکی آ جائے تو وہ دوبارہ بولنے لگے گا۔ تم تو اس خاندان کا صدقہ ہو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم کسی کے کام آ رہی ہو۔ پپو کے الفاظ ذہن میں بجھے ہوئے تیر تھے جو سیدھے پریشے کے دل میں پیوست ہو رہے تھے۔ صدقہ؟ پریشے کے لبوں سے صرف یہ ایک لفظ نکلا۔ اس کی آواز میں وہ کرب تھا جو شاید پتھروں کو بھی پگھلا دیتا، مگر سامنے بیٹھی عورت کا دل اس کی اپنی محرومیوں نے سخت کر دیا تھا۔ وہ وہاں سے پاگلوں کی طرح بھاگی اور سیدھی دادا جان کے کمرے کے سامنے جا کر رک گئی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ محافظوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس کی حالت دیکھ کر وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اندر سردار جہانگیر شاہ اپنے تخت نما کرسی پر بیٹھے کوئی پرانا حساب کتاب دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سختی اور اس حویلی کے قانون کی علامت تھی۔ دادا جان، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ مجھے زندہ درگور نہیں کر سکتے۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کی آواز میں التجا اور احتجاج، ایک عجیب امتزاج تھا۔ سردار جہانگیر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ نفرت آج بھی برقرار تھی جو برسوں پہلے اس کی ماں کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ تمہارے باپ نے اس خاندان کی ناک کاٹ دی تھی ایک غیر عورت سے شادی کر کے۔ ہم نے تمہیں اس حویلی میں جگہ دی، یہی تمہارے لیے بہت تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس احسان کا بدلہ چکاؤ۔ احسان؟ کیا ایک بیٹی کو اس کا حق دینا احسان ہوتا ہے؟ میں شارق سے شادی نہیں کروں گی، وہ بیمار ہے، وہ نارمل نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی اس طرح سے برباد نہیں ہونے دوں گی۔ خاموش! سردار جہانگیر کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی۔ تمہاری مرضی کی یہاں کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ شارق میرا نواسا، اور اس کی تندرستی کے لیے اگر مجھے تمہاری قربانی بھی دینی پڑی تو میں دریغ نہیں کروں گا۔ باہر نکلو یہاں سے۔ پریشے کا جی چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر اپنا سینہ چاک کر لے۔ وہ گرتی پڑتی باہر نکلی تو سامنے عزیر کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا جیسے اسے کسی بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس گئی اور اس کی قمیض کے کالر پکڑ لیے۔ عزیر، آپ تو سب جانتے ہیں، آپ کیوں خاموش ہیں؟ کیا آپ بھی یہی چاہتے ہیں؟
عزیر نے اس کے ہاتھ نہایت سرد مہری سے اپنے کالر سے ہٹائے۔ پریشے، ہوش کے ناخن لو۔ دادا جان کے فیصلے کے خلاف جانا اس حویلی میں موت کو دعوت دینا ہے۔ شارق برا لڑکا نہیں ہے، وہ صرف بیمار ہے۔ بیمار؟ پریشے نے ایک تلخ کہا لگایا۔ وہ معذور ہے عزیر، وہ اپنا نام تک نہیں بتا سکتا۔ وہ مجھے کیا تحفظ دے گا؟ آپ مجھے اس جہنم میں دھکیل رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ بزدل ہیں۔ عزیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چنگاری لہرائی۔ اس نے پریشے کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اسے لگا کہ ہڈی ہی ٹوٹ جائے گی۔ مجھے بزدل کہنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھو پریشے، تم اس گھر میں ایک بوجھ سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو، اور اگر میں خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری بہتری چاہتا ہوں۔ اگر تم نے مزید تماشا کھڑا کیا تو دادا جان تمہیں اس حویلی کے تہہ خانے میں بند کر دیں گے، جہاں سے کبھی سورج کی روشنی بھی تم نہیں دیکھ سکو گی۔ عزیر کا لہجہ اتنا شفاف تھا کہ پریشے کو لگا جیسے اس کا آخری سہارا بھی چھین لیا گیا ہو۔ وہ اسے جھٹک کر آگے بڑھ گیا، مگر کوئی نہ دیکھ سکا کہ اس کی مٹھیاں کس قدر بھینچی ہوئی تھیں، اور اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں اس کے اندرونی کرب کی گواہی دے رہی تھیں۔ حویلی کے کونے میں شارق بیٹھا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ شارق ایک 20 سالہ نوجوان جس کا جسم تو بڑھ گیا تھا مگر ذہن ابھی بھی 5 سال کے بچے جیسا تھا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں دنیا کی رنگینیوں کا کوئی ادراک نہیں تھا، وہ صرف اپنی ایک خاموش دنیا کا قیدی تھا۔ پریشے نے اسے دور سے دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ اس بے گناہ لڑکے سے نفرت نہیں کر سکتی تھی، مگر اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا تصور بھی اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ اگلے چند دن حویلی میں قیامت کی خاموشی رہی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری رہیں۔ عزیر کی شادی کی تیاریاں بھی ہو رہی تھیں، مگر پریشے کے لیے وہ تیاریاں کسی جنازے سے کم نہیں تھیں۔ نفیسہ بیگم تو بار بار اس کے پاس آتی، اسے سمجھانے کی کوشش کرتی، مگر پریشے نے جیسے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی باہر کے راستوں کو دیکھتی رہتی۔ اسے اپنا وہ بچپن یاد آتا جب عزیر اسے کاندھے پر بٹھا کر پورے باغ کی سیر کرواتا تھا۔ جب وہ روتی تھی تو وہ اسے منانے کے لیے اپنی پسندیدہ چیزیں قربان کر دیتا تھا۔ آج وہی عزیر اسے ایک معذور شخص کے حوالے کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ایک رات جب پوری حویلی گہری نیند میں سو رہی تھی، پریشے نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے ایک چھوٹی سی گٹھڑی میں اپنے چند ضروری کپڑے اور اپنی ماں کی ایک پرانی تصویر رکھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں کمرے سے نکلی۔ برآمدے میں اندھیرا تھا اور پہرے دار باہر کے صدر دروازے پر تعینات تھے۔ وہ پچھلے راستے سے باغ کی طرف گئی جہاں دیوار تھوڑی نیچے تھی۔ جیسے اس نے دیوار پھلانگنے کی کوشش کی تو ایک طاقتور ہاتھ نے اس کا پیر پکڑ کر اسے نیچے کھینچ لیا۔ پریشے خوف سے چیخنے ہی والی تھی کہ ایک ہاتھ نے سختی سے اس کا منہ دبا دیا۔ کتنی بار کہا ہے کہ اپنی حد میں رہو، مگر تم باز نہیں آتی۔ عزیر کی غصیلی آواز اس کے کان کے پاس گونجی۔ اس نے پریشے کو جھٹکے سے زمین پر گرایا۔ تمہیں کیا لگا تم اس حویلی سے بھاگ جاؤ گی اور کوئی تمہیں ڈھونڈ نہیں پائے گا؟ مجھے جانے دیں عزیر، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکلنے دیں۔ میں مر جاؤں گی مگر یہ شادی نہیں کروں گی۔ وہ زمین پر بیٹھی گڑ گڑانے لگی۔ عزیر نے اس کی گٹھڑی اٹھا کر دور پھینکی۔ اگر آج تم یہاں سے نکل جاتی تو دادا جان کے آدمی تمہیں صبح تک ڈھونڈ نکالتے، اور پھر جو تمہارے ساتھ ہوتا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم نے 11ویں کے پیپر دینے تھے نا، بھول جاؤ اب سب کچھ۔ تم اب اس حویلی کی قیدی ہو جب تک تمہارا نکاح نہیں ہو جاتا۔ عزیر اسے زبردستی گھسیٹتا ہوا واپس اندر لے گیا۔ اس نے اسے اس گھر کے کمرے میں دھکا دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ عزیر دروازہ کھولیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ دروازہ پیٹتی رہی مگر باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اگلی صبح سے پریشے کا گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا گیا۔ اس کے کمرے کے باہر ایک ملازمہ ہر وقت تعینات رہتی۔ وہ اپنے کالج کے امتحانات بھی نہیں دے سکی۔ اس کی ساری کتابیں، اس کے سارے خواب تب اس کمرے کی 4 دیواری میں دفن ہو کر رہ گئے۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا مگر اس دلہن کے دل میں ماتم بپا تھا۔ نفیسہ بیگم نے دادا جان سے بہت منت سماجت کی کہ پریشے کی حالت بہت خراب ہے، اسے تھوڑی دیر کے لیے باہر جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ خود کو پرسکون کر سکے۔ ابا جی، اسے ایک بار پارلر جانے دیں، اس کی ذمہ داری میں لیتی ہوں۔ لڑکی ہے، تھوڑا تیار ہو کر اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ نفیسہ بیگم نے بڑی مشکل سے اجازت لی۔
दादा जान ने सर्द आह भरी। ठीक है, मगर याद रहे नफीसा, अगर कोई गड़बड़ हुई तो इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। पार्लर में परीशा बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि ये उसका आखिरी मौका है। जैसे ही मुलाजमा और नफीसा बेगम दूसरे कमरे में किसी काम से गई, परीशा ने पिछले दरवाजे से दौड़ लगा दी। वो सड़कों पर दीवानावार भाग रही थी। उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रही है, बस उसे इस कैद से दूर जाना था। वो रेलवे स्टेशन पहुंची। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मगर उसने एक ट्रेन का टिकट लेने की कोशिश की। अभी वो लाइन में ही खड़ी थी कि एक साइन उसे अपनी लपेट में ले लिया। उसने मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उज़ैर वहां खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और उसकी आंखों में एक ऐसी वहशत थी जो परीशा ने पहले कभी नहीं देखी थी। अब कहाँ भाग कर जाओगी? उसने धाड़ कर कहा और सबके सामने उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटना शुरू कर दिया। छोड़े मुझे, मैं नहीं जाऊंगी वापस, मुझे मर जाने दे। वो चीख रही थी, तड़प रही थी, मगर उज़ैर की गिरफ्त फौलादी थी। उसने उस गाड़ी में फेंका और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। शाम के साए गहरे हो रहे थे और बारिश तेज शुरू हो चुकी थी। हवेली तक का सफर खामोशी और तनाव से भरा था। तुमने अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? उज़ैर के दांत पीसते हुए कहा। बारात आकर वापस चली गई। हवेली की इज्जत तुमने खाक में मिला दी। उज़ैर मेरी बात सुने, खामोश रहो। उसने गाड़ी का स्टीयरिंग इतनी जोर से मारा कि परीशा सहम कर रह गई। आज जो तुमने किया है उसकी कीमत तुम्हें पूरी जिंदगी चुकानी पड़ेगी। जैसे ही वो हवेली पहुंची तो परीशा के मोबाइल पर उसकी सहेली की कॉल आने लगी, जिसके घर वो छुपने का इरादा रखती थी। उज़ैर ने एक झटके से उसके हाथ से मोबाइल छीना और गाड़ी से बाहर फेंक दिया। मोबाइल के पुर्जे सड़क पर बिखर गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे परीशा की उम्मीदें बिखर गई थी। हवेली के सहन में दादा जान हाथ में शिकारी छड़ी लिए खड़े थे। उनके सामने बारात के लौट जाने का सदमा और गुस्सा वाज़ेह था। जैसे ही उज़ैर परीशा को लेकर अंदर दाखिल हुआ तो दादा जान उसकी तरफ लपके उनका हाथ परीशा की गर्दन की तरफ बढ़ा। उनकी आंखें खून की तरह सुर्ख थी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी पगड़ी उछाली है। परीशा ने डर कर आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, मगर वो हाथ उसकी गर्दन तक नहीं पहुंच सका। उज़ैर ने दादा जान का हाथ दरमियान में ही रोक लिया। बस करें दादा जान, उसका गला दबाने से इज्जत वापस नहीं आएगी। उज़ैर की आवाज में एक ऐसी कुव्वत थी कि सब साकित रह गए। तो क्या करूं? इस कलमोही को जिंदा छोड़ दूं? दादा जान गुस्से से हाँप रहे थे। उज़ैर ने परीशा को अपने पीछे किया और दादा जान की आंखों में आंखें डालकर कहा, इसकी सजा मैं दूंगा। बारात वापस गई है ना, इसे दुल्हन बनने का शौक है तो मैं इसकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैं इसे अभी इसी वक्त निकाह करने के लिए तैयार हूं। हवेली की दरो दीवार इस ऐलान से लरस उठे। परीशा ने हैरत से उज़ैर की पुश्त को देखा। वो शख्स जो उसे धक्के दे रहा था, जो उसे कैद कर रहा था, आज उसका मुहाफिज बनकर खड़ा था। यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा का आगाज था। हवेली के वसीअरी सहन में जैसे वक्त थम गया था। सरदार जहांगीर शाह की आंखों में छलकता गुस्सा अब हैरत में बदल चुका था। उनका सबसे लाडला पोता, इस हवेली का होने वाला सरदार, एक ऐसी लड़की के लिए खुद को पेश कर रहा था जिसे वो हमेशा से इस खानदान के लिए कलंक समझते थे। उज़ैर, होश में तो हो तुम? इस लड़की की खातिर तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो। सरदार जहांगीर की आवाज में अब भी गरज बाकी थी। मैं जिंदगी दांव पर नहीं लगा रहा दादा जान, मैं हवेली की साख बचा रहा हूँ। उज़ैर का लहजा स्पाट था मगर हतमी। बारात लौट चुकी थी और पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई थी। इससे पहले कि लोग उंगलियां उठाएं, मैं इस लड़की को अपनी ज़ौजियत में लेकर सबके मुंह ही बंद कर दूंगा। परीशा ने धुंधलाई हुई आंखों से उज़ैर के चेहरे को देखा। क्या ये वही उज़ैर था जो चंद मिनट पहले उसे घसीटता हुआ लाया था? उसकी समझ में नहीं आ रहा था ये उसकी निजात है या किसी नई कैद का आगाज। हवेली में मौजूद मौलवी साहब को फौरन बुलाया गया। किसी जश्न, किसी खुशी के बगैर सिर्फ चंद गवाहों की मौजूदगी में निकाह की रस्म अदा हुई। कबूल है। उज़ैर के इन दो लफ्ज़ों ने परीशा की तकदीर बदल कर रख दी। जब उसकी बारी आई तो उसके हलक में कांटे चुभ रहे थे। उसने रोते हुए लरसते लबों से इस बात में जवाब दिया। वो निकाह नहीं था, एक समझौता था जो उसकी जान बचाने के लिए किया गया था। निकाह के फौरन बाद उज़ैर उसे बाजुओं से पकड़कर ऊपर वाले कमरे में ले गया। यहीं रहो, जब तक मैं न कहूं बाहर कदम मत निकालना, उसने सर्द मोहरी से कहा और दरवाजा बाहर से बंद करके चला गया।
परीशे कमरे के वस्त में खड़ी कांप रही थी। उसे लगा जैसे दीवारें उसे खा जाएंगी। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, ये सब एक धोखा है। वो मुझसे नफरत करता है, वो सिर्फ दादा जान का हुक्म मान रहा है। उसके जहन में सिर्फ एक ही धुन सवार थी और वो थी फरार होने की धुन। उसने कमरे का जायजा लिया। बैल्कनी का दरवाज़ा खुला था। उसने तेजी से अलमारी खोली और अपनी चादरें, दुपट्टे और साड़ियाँ निकाली। उसके हाथ लरस रहे थे मगर खौफ ने उसको हिम्मत दे दी थी। उसने कपड़ों को आपस में मजबूती से बांधकर एक लंबी रस्सी तैयार की और उसका एक सिरा बैल्कनी के सतून से बांध दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। जैसे उसके पांव सहन की जमीन से लगे उसने सुकून का सांस लिया, मगर ये सुकून चंद सेकंड का था। कितनी बार भागोगी परीशे? अंधेरे से उभरती वो आवाज बिजली बनकर उस पर गिरी। उज़ैर वहीं खड़ा था, उसकी आंखें शोले बरसा रही थी। परीशे ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, मगर उज़ैर ने एक ही चुस्त में उसे दबोच लिया। वो तड़पने लगी, उसके सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से ज़रबें लगाने लगी। छोड़े मुझे जाने दें, आपने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। वो चीख रही थी। उज़ैर ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी मज़ाहमत के बावजूद वो उसे सीढ़ियों से होता हुआ दोबारा कमरे में ले आया और उसे बेड पर पटक दिया। बस, बहुत हो गया। उज़ैर की आवाज़ ने उसे साकित कर दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई जल्लाद हूँ या मुझे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने का शौक़ है? परीशे रोते हुए उठी। तो फिर क्या है ये सब? अगर आपकी अपनी बहन के साथ ऐसा हो रहा होता तो आप उसे एक माजूर शख्स के हवाले कर देते? क्या आप उसे ज़बरदस्ती कमरे में कैद करते? उज़ैर का चेहरा दुख से थरथराने लगा। उसने परीशे के करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डाली। तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब खुशी से किया? परीशे, बचपन से अब तक मैंने तुम्हारा साथ दिया है। जब तुम रोती थी तो मेरा दिल दुखता था। आज अगर मैंने निकाह का फैसला किया है तो सिर्फ इसलिए कि दादा जान तुम्हें मार देते। वो तुम्हें इस खानदान का हिस्सा ही नहीं मानते, वो तुम्हें सिर्फ एक बोझ समझते हैं। परीशे की हिचकियां रुक गईं। उसने उज़ैर के चेहरे पर कर्ब देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने तुम्हें अपनी हद में रहने को कहा था क्योंकि मैं जानता था कि दादा की नज़रें तुम पर हैं। मैं नहीं चाहता था कि तुम उनकी नफरत का निशाना बनो, मगर तुमने फरार की कोशिश करके उन्हें वो मौका दे दिया जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे। उज़ैर ने गहरा सांस लिया। दादा जान के सामने बोलना मौत को आवाज़ देना है और मैं तुम्हारी सलामती चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारी नज़रों में गुनहगार ही क्यों ना बनना पड़े। परीशे उसे देखती रह गई थी। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि जिस शख्स को वो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार समझ रही थी वो दरअसल उसकी ढाल बना हुआ था। आप खामोशी से सो जाओ, कल से तुम्हें दादा जान के सामने खुद को एक मिसाली बहू साबित करना होगा। उनका दिल जीतना है। तुम्हारी निजात का वाहिद रास्ता यही है। उज़ैर ये कहकर बैल्कनी की तरफ चला गया, परीशे को अपने पीछे उलझनों और आंसुओं के इस समंदर में छोड़कर। अगली सुबह हवेली में एक नया सूरज तुलू हुआ था। मगर परीशे के लिए एक ऐसी जंग का आगाज था जहां से उसे अपने वजूद की बका के लिए लड़ना था। हवेली की फिजाओं में अभी तक पिछली रात का तनाव रक्स कर रहा था। वो निकाह जो एक ढाल बनकर परीशे की जिंदगी तो बचा गया था, अब उसके लिए एक ऐसी जंजीर भी बन चुका था जिसकी कड़ियां बहुत मजबूत थी। सुबह की पहली किरण जब कमरे में दाखिल हुई तो परीशे ने खुद को सोफे पर सिमटा हुआ पाया। उसे याद आया कि रात भर उज़ैर बैल्कनी में खड़ा था जिसे वो अपनी ज़ात के हिसार में किसी जंग में मसरूफ हो। उज़ैर अब तैयार होकर आईने के सामने खड़ा अपनी घड़ी बांध रहा था। उसका चेहरा अब भी स्पाट था, मगर उसकी आंखों की सुर्खी बता रही थी कि वो भी सोया नहीं था। तैयार हो जाओ और नीचे आकर नाश्ता करो, उसने आईने में देखते हुए सर्द लहजे में कहा। मैं नीचे नहीं जा सकती, दादा जान मुझे देखना ही पसंद नहीं करते। परीशे की आवाज़ में अब भी वही लर्जिश थी। उज़ैर उसकी तरफ मुड़ा। उसकी नज़रें परीशे के जर्द चेहरे पर जमी थी। अब तुम इस घर की बहू हो, किसी की पनाह में आई हुई महाजिर नहीं। अगर तुम चाहती हो कि दादा जान का रवैया बदले तो तुम्हें उनके करीब होना पड़ेगा। वो सख्त ज़रूर हैं, मगर उस ख़ानदान के सरबराह हैं। उनकी खुशनुदी ही तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ है। परीशे ने खामोशी से सर झुका लिया। वो जानती थी कि उज़ैर सही कह रहा है। वो डरते डरते नीचे आई। दस्तरखान पर दादा जान अपने मखसूस रोब के साथ बैठे थे। परीशे ने कांपते हाथों से उनके लिए चाय बनाई और खामोशी से उनके सामने रख दी। दादा जान ने चाय के कप की तरफ देखा भी नहीं, बल्कि एक नफरत भरी नज़र परीशे पर डाली।
یہ چائے پی کر میں اپنی زبان کڑوی نہیں کرنا چاہتا۔ عزیر، تم نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے جس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ عزیر نے سکون سے لقمہ توڑا۔ دادا جان، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب یہ حویلی کی عزت ہے اور میں اپنی عزت کی توہین برداشت نہیں کروں گا۔ اگلے چند دن پریشے کے لیے کسی کٹھن امتحان سے کم نہ تھے۔ وہ عزیر کے کہنے پر دادا جان کی خدمت کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ کبھی ان کی ادویات وقت پر لاتی تو کبھی ان کے کمرے کی ترتیب درست کرتی، مگر دادا جان کا دل جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی رخ پھیر لیتے تھے۔ ایک دوپہر جب عزیر حویلی میں موجود نہیں تھا، دادا جان نے پریشے کو اپنی لائبریری میں بلوایا۔ پریشے کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تم چاہتی ہو نا کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ دادا جان نے اپنی گہری آنکھیں اس پر جماتے ہوئے پوچھا۔ جی دادا جان، میں صرف آپ کی خوشی چاہتی ہوں۔ پریشے نے امید بھری نظروں سے دیکھا۔ تو پھر میری ایک شرط ہے۔ دادا جان کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اگر تم میری خوشنودی چاہتی ہو تو عزیر سے طلاق لے لو۔ میں تمہیں کچھ رقم دے کر اس شہر سے دور بھیج دوں گا جہاں کوئی تمہیں نہیں پہچانے گا۔ میں اپنے پوتی کی زندگی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا جو اس خاندان کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ پریشے کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر کھونپ دیا ہو۔ طلاق؟ لیکن دادا جان، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یا تو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ یا پھر میری نفرت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہو۔ پریشا وہاں سے روتی ہوئی باہر نکلی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر خود کو بند کر چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ایسا کرے۔ ایک طرف اس کی زندگی بچانے والا عزیر تھا اور دوسری طرف وہ شخص جس کی خوشی کے لیے وہ ہر جتن کر رہی تھی۔ شام کو جب عزیر واپس آیا تو اس نے پریشے کی حالت دیکھ کر فوراً بھانپ لیا کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ اس کے اصرار پر پریشے نے روتے ہوئے اسے دادا جان کی شرط بتا دی۔ عزیر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ تو یہ ہے ان کا انصاف؟ وہ چاہتے ہیں کہ میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں جس کی حفاظت کا میں نے حلف اٹھایا تھا؟ اس نے ایک لمحے کا تامل نہیں کیا۔ اس نے پریشے کا ہاتھ پکڑ اور اسے الماری کی طرف لے گیا۔ اپنا سامان پیک کرو۔ عزیر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ حویلی چھوڑ رہے ہیں۔ اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ وقت کے ساتھ بدل جائیں گے، مگر یہاں تو سانس لینا بھی اب تمہارے لیے ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ ہم لاہور جا رہے ہیں۔ پریشے کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے سائے لہرائے۔ لیکن دادا جان، وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ میں اب ان کی معافی کا محتاج نہیں ہوں۔ میں ایک شوہر کے طور پر اپنا فرض نبھاؤں گا۔ عزیر اسے لے کر نیچے آیا۔ دادا جان صحن میں کھڑے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عزیر، اگر آج تم نے اس چوکھٹ سے باہر قدم رکھا تو یاد رکھنا تمہارے لیے اس حویلی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ تم سرداری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ دادا جان کی آواز میں دھمکی تھی۔ عزیر نے پریشے کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھاما۔ مجھے وہ سرداری نہیں چاہیے جو میرے ضمیر کا سودا کرے۔ میں اپنی بیوی کو اس جہنم سے نکال کر لے جا رہا ہوں۔ وہ دونوں رات کی تاریکی میں حویلی سے نکل گئے۔ لاہور کا سفر خاموشی میں کٹا، مگر وہی خاموشی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس میں ایک سکون تھا اور ایک نئی شروعات کی امید تھی۔ لاہور پہنچ کر عزیر نے ایک چھوٹا مگر خوبصورت اپارٹمنٹ لیا۔ شہر کی زندگی پریشے کے لیے بالکل نئی تھی۔ وہاں نہ حویلی کی پابندیاں تھیں اور نہ ہی وہاں دادا جان کا خوف تھا۔ لاہور کی اجنبی سڑکوں پر دوڑتی گاڑیوں کا شور اور بلند و بالا عمارتوں کی روشنیاں پریشے کے لیے کسی دوسری دنیا کا منظر تھی۔ اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ کی بیلکنی میں کھڑے ہو کر وہ اکثر سوچتی کہ کیا یہ وہی عزیر ہے جس کے نام سے وہ حویلی میں کانپ اٹھتی تھی؟ وہ عزیر شاہ جو اپنی ایک جنبش یا ابرو سے حویلی کے ملازموں کو لرزا دیتا تھا، یہاں کچن میں اس کے لیے چائے بنا رہا ہوتا، یا خاموشی سے اس کی یونیورسٹی کے اسائنمنٹس ترتیب دیتا۔ عزیر نے اگلے ہی دن پریشے کا ایک اچھے کالج میں داخلہ کروا دیا تھا، اور اس کا وہ خواب جو حویلی کے سرد خانوں میں دم توڑ چکا تھا اب دوبارہ جینے لگا تھا۔ اس تبدیلی نے پریشے کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان کھڑا کر رکھا تھا۔ ایک رات جب بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر دستک دے رہی تھیں، اس نے عزیر کو اسٹڈی ٹیبل پر جھکے دیکھا۔ اس کے ماتھے کی وہ شکنیں جو حویلی میں روب اور دبدبے کی علامت تھی، اب کسی گہری فکر اور تھکن کا پتہ دیتی تھی۔ پریشے کو پہلی بار احساس ہوا کہ عزیر نے اس کی آزادی اور تعلیم کی خاطر اپنا سب کچھ، اپنی سرداری، اپنا وقار اور اپنا خاندان داؤ پر لگا دیا تھا۔ اس شخص جو اس پر چیختا تھا دراصل اسے دنیا کے سرد اور گرم سے بچانے کے لیے خود تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑا رہا۔ آپ تھکتے نہیں ہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا تو عزیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔
اس کی گہری آنکھوں میں اب وہ تپش نہیں تھی بلکہ ایک سمندر جیسی وسعت اور سکون تھا۔ تھکن تو ان کو ہوتی ہے پریشے جن کے پاس کوئی مقصد نہ ہو، تم تو میری زندگی کا حاصل ہو۔ عزیر کے ان سادہ سے الفاظ نے پریشے کے دل کے بند دروازوں پر دستک دی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے دل میں جمی نفرت کی برف دھیرے دھیرے پگھل رہی ہے۔ وہ تحفظ جس کی تلاش میں وہ ریلوے اسٹیشن تک بھاگی تھی، وہ تو اسے عزیر کی خاموش نگاہوں میں مل گیا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب لالا کا لفظ اس کے ذہن سے مٹ گیا اور عزیر اس کی زندگی کی سب سے معتبر سچائی بن کر ابھرا۔ اس کی طرح دن مہینوں میں بدلنے لگے۔ پریشا اپنی تعلیم میں مصروف ہو گئی اور عزیر نے وہاں اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا۔ اب وہ دونوں ایک مثالی جوڑے کی طرح رہ رہے تھے۔ جب ایک شام مال روڈ پر چہل قدمی کرتے ہوئے عزیر رک گیا، اس کے ہاتھ تھام کر بولا، پریشا، میں نے بچپن میں تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ شاید بڑے ہوتے ہوئے میں وہ وعدہ بھول گیا تھا، مگر اب میں اسے دوبارہ دہراتا ہوں۔ میں تمہیں اس دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ پریشا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ عزیر کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ وہیں عزیر جو کبھی اس پر غصہ کرتا تھا، آج اس کا سب سے بڑا ہمدرد بن کر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ دونوں اپنی زندگی کے خوبصورت دن گزار رہے تھے جب اچانک ایک دن حویلی سے ایک فون کال آئی۔ نفیسہ بیگم فون پر رو رہی تھی، عزیر بیٹا واپس آ جاؤ، تمہارے دادا جان بہت بیمار ہیں، وہ بستر سے لگ گئے ہیں اور ہر وقت تمہارا نام لیتے ہیں، وہ شاید اب زیادہ دن کے مہمان نہیں ہیں۔ عزیر کا چہرہ لٹک گیا۔ اس نے پریشے کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ تجسس اب یہاں تھا۔ کیا دادا جان واقعی بدل چکے تھے یا یہ ان کی کوئی نئی سازش تھی؟ کیا عزیر اپنی اس چھوٹی سی جنت کو چھوڑ کر دوبارہ اسی جہنم کی طرف لوٹ جائے گا؟ لاہور کی شامیں حویلی کے گھٹن زدہ خاموشی سے بالکل مختلف تھیں۔ یہاں کی ہواؤں میں ایک عجیب سی بے باکی اور زندگی تھی جس نے پریشے کے مرجھائے ہوئے وجود میں نئی روح پھونک دی تھی۔ ان چند مہینوں میں پریشا نے نہ صرف اپنی تعلیم کے خوابوں کو نئی اڑان دی تھی بلکہ عزیر کے اس روپ سے بھی آشنا ہوئی تھی جو حویلی کی دیواروں کے پیچھے کہیں چھپ گیا تھا۔ عزیر اب اس کے لیے وہ سخت گیر لالا نہیں رہا بلکہ اس کا ایک ایسا سائبان بن چکا تھا جس کی چھاؤں میں وہ خود کو دنیا کی سب سے محفوظ لڑکی تصور کرتی تھی۔ تو پھر کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ آج ہم باہر ڈنر پر جائیں گے، عزیر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں سفید گلابوں کا ایک گلدستہ تھا، بالکل ویسے ہی جسے وہ بچپن میں اس کے لیے لایا کرتا تھا۔ پریشا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بس تھوڑا سا کام باقی ہے عزیر، آپ جانتے ہیں نا کہ میرا امتحان قریب ہے۔ عزیر اس کے پاس بیٹھا اور بہت نرمی سے اس کے ہاتھ سے قلم چھین کر رکھ دیا۔ امتحان سے زیادہ اہم تمہاری مسکراہٹ ہے اور آج میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے پریشا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سچائی تھی جو الفاظ کی محتاج نہیں تھی۔ پریشا، میں نے بچپن سے تمہیں اپنی ذمہ داری سمجھا ہے، پھر شاید اپنی ضد بنایا، مگر ان چند مہینوں میں مجھے احساس دلایا کہ تم میری زندگی کی وہ ضرورت ہو جس کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں پریشا، حویلی کی سیاست اور دادا جان کے خوف سے دور، صرف تم سے۔ پریشا کی آنکھوں میں خاموشی سے آنسو تیرنے لگے۔ یہ وہ اعتراف تھا جس کا انتظار اسے برسوں سے تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر عزیر کے شانے پر رکھ دیا۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کے تمام دکھ اس ایک لمحے میں دھل گئے ہوں، مگر خوشبو کے یہ دن بہت مختصر ثابت ہوئے۔ حویلی سے آنے والی اسے ایک فون کال نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ نفیسہ بیگم کی سسکیوں نے عزیر کو ساکت کر دیا۔ دادا جان کی بیماری کی خبر کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ ہمیں واپس جانا ہوگا پریشا، دادا جان کی حالت بہت نازک ہے، عزیر نے بوجھل لہجے میں کہا۔ پریشا کا دل لرز اٹھا مگر اس نے عزیر کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم ضرور جائیں گے عزیر، وہ آپ کے بزرگ ہیں، ہمیں اس وقت ان کے پاس ہونا چاہیے۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو حویلی کا منظر بدلا ہوا تھا۔ وہ روپ اور دبدبا جیسے کہیں غائب ہو چکا تھا، ہر طرف ایک اداسی چھائی ہوئی تھی۔ عزیر اور پریشا جیسے ہی دادا جان کے کمرے میں داخل ہوئے، انہیں بستر پر لیٹا دیکھ کر عزیر کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ شخص جو کبھی شیر کی طرح گرجتا تھا آج خود اپنی سانسوں کی ڈوری تھامنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ سردار جہانگیر شاہ نے نقاہت بھری نظروں سے اپنے پوتے اور پھر پریشا کو دیکھا۔ سب کو لگا وہ شاید اب بھی غصہ کریں گے، مگر ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ پریشا بیٹی قریب آؤ، ان کی آواز لرز رہی تھی۔ پریشا نے ڈرتے ڈرتے ان کے قریب گئی تو انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے ہمیشہ تمہیں پرایا سمجھا، مگر آج جب میں موت کے قریب ہوں تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس حویلی کے اصل وارث تم ہو جس نے اپنے صبر سے میرے غرور کو پاش پاش کر دیا۔
परीशे की हिचकी बन गई। उसने पहली बार उनकी बातों में नफरत की जगह ममता और पछतावा महसूस किया था। उज़ैर ने तशक्कुर भरी नजरों से अपनी बीवी को देखा। अगर वो उसे वापस आने पर मजबूर न करती तो शायद दादा जान का ये पछतावा कभी दूर न होता। अगले चंद दिनों में दादा जान की तबीयत में थोड़ी बेहतरी आई, मगर वो जानते थे कि अब उनका वक्त करीब है। उन्होंने पूरे खानदान और गांव के मुअज़्ज़ज़ीन को जमा किया और अपने पोते उज़ैर को अपनी दस्तार पहनाकर उसे नया सरदार मुंतखब कर लिया। उज़ैर के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी, मगर अब उसके साथ परीशे की दुआ और मोहब्बत थी। एक दोपहर जब हवेली में खामोशी थी और उज़ैर किसी काम से बाहर गया हुआ था, परीशे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसका जहन अपनी पढ़ाई के किसी उलझे हुए सवाल में था कि अचानक उसका पांव फिसल गया। आह! एक जोरदार चीख उसके लबों से निकली और वो सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। हवेली में कोहराम मच गया था। नफीसा बेगम और मुलाजिम दौड़े आए थे। दादा जान जो अभी पूरी तरह से तंदुरुस्त भी नहीं हुए थे, परीशे को बेहोश देखकर दीवानवार उसकी तरफ लपके। गाड़ी निकालो, जल्दी करो, दादा जान ने गरज कर कहा। जब उन्हें मालूम हुआ कि ड्राइवर शहर गया हुआ है और उज़ैर का भी कोई पता नहीं, तो इस ज़ईफ और बीमार इंसान ने खुद स्टीयरिंग संभालने का फैसला किया। वो मंजर दीदनी था जब एक बीमार सरदार अपनी पोती नुमा बहू की जान बचाने के लिए गाड़ी की रफ्तार से जिंदगी की जंग लड़ रहा था। उसे लेकर अस्पताल पहुंचे और जब तक डॉक्टर ने उसे चेक नहीं कर लिया, वो वहीं पर तस्बीह पढ़ते रहे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर निकली तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सरदार साहब, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का करम है कि चोट गहरी नहीं आई, मगर अब आपको इसका दुगना ख्याल रखना होगा क्योंकि परीशे बीवी उम्मीद से हो चुकी हैं। ये खबर सुनते ही दादा जान की आंखों में वो चमक लौट आई जो बरसों पहले गायब हो चुकी थी। उन्होंने वहीं सजदा शुक्र अदा किया। जब उज़ैर अस्पताल पहुंचा तो उसे दोहरी खुशी मिली। एक तरफ उसकी शरीके हयात महफूज थी तो दूसरी तरफ उसके आंगन में नन्ही कलियां खिलने वाली थी। दादा जान ने पूरे गांव में मिठाइयां बांटने का हुक्म दे दिया। वो हवेली जो कभी खामोशी और नफरत का मस्कन थे, आज खुशबू के गीत गा रही थी। परीशे ने उज़ैर का हाथ पकड़कर दादा जान की तरफ देखा, जो अब उसे वाकई अपनी बेटी मान चुके थे। मगर जिंदगी के ड्रामे में अभी एक और मोड़ आना बाकी था। खुशियों के इस शोर में किसी के आने की चाप सुनाई दे रही थी, जो माजी के तमाम जख्मों को ताज़ा करने वाला था। हवेली के आंगन में खुली धूप अब वहशत नहीं बल्कि सुकून का इस्तिआरा लग रही थी। दरो दीवार से बरसों की उदासी जैसे छट गई थी। परीशा बालकनी में खड़ी खुली फिजा में सांस ले रही थी, जहां उसे अपनी सांसों की तपिश अजनबी नहीं लगती थी। हवेली की वही सीढ़ियां जिन पर उसका लहू बहने वाला था, अब उसके लिए एक नई जीवन की नवीद बन गई थी। उज़ैर दबे कदमों पीछे से आया और उसके कांधों पर शॉल डाल दी। इस वक्त हवा में खुनकी है। परीशे, तुम्हें अपनी और आने वाले मेहमान की फिक्र करनी चाहिए। परीशे मुड़ी और उज़ैर की आंखों में झांक कर मुस्कुराई। आप जानते हैं उज़ैर, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि यह हवेली मुझे इस कदर मोहब्बत देगी। वो दादा जान जो मुझे देखना गवारा नहीं करते थे, आज मेरे कदमों तले पलकें बिछाते हैं। उज़ैर ने उसका हाथ थाम लिया। ये तुम्हारे सब्र का समर है परीशे। तुमने इस बंजर जमीन को अपनी मोहब्बत से सींचा है। अब तो यहाँ खुशियों के फूल खिलने हैं। अभी वो गुफ्तगू कर ही रहे थे कि हवेली के भारी सदर दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। पहरेदारों ने दरवाजा खोला तो एक उम्र रसीदा शख्स बाहर निकला, जिसके चेहरे पर थकन और बालों में वक्त की सफेदी नुमायां थी। उसके दोनों हाथों में दो छोटे बच्चों के हाथ थे, जो एक दूसरे की शक्ल से बिल्कुल मुशाबे थे। नफीसा बेगम बरामदे में आई और उन नजर जैसे ही उस शख्स पर पड़ी तो उसके हाथ से पानी का ग्लास छूटकर जमीन पर गिर गया। सुल्तान, उनके लबों से निकला। परीशे का दिल जैसे धड़कना भूल गया। सुल्तान, उसका बाप, वो शख्स जो उसे एक पल के लिए भी अपनी जिंदगी में शामिल न कर सका, जैसे उसकी माँ की मौत का कसूरवार समझकर छोड़ गया, वो आज 20 बरसों बाद पलट कर आया था। सुल्तान शाह के कदमों में वो पहले वाला रोब नहीं था। वो झुका हुआ शिकस्ता हाल इंसान लग रहा था। इसके साथ जुड़वा बच्चे सहमे हुए उसकी कमीज से चिमटे हुए थे। दादा जान भी सहारे से चलते हुए बाहर आए। उनकी नजरें अपने बेटे पर जमी। सुल्तान, तो आज तुझे अपने घर की याद आ ही गई। उनके लहजे में गुस्सा कम और ताज्जुब ज्यादा था। सुल्तान ने सर उठाया। उनकी नजरें सीधी बालकनी में खड़ी परीशे से टकराई। वो साकित खड़ी थी, जैसे कोई पत्थर का मुजस्मा हो। सुल्तान के लब लर्जे, मगर अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे। वो धीरे धीरे चलता हुआ हवेली के अंदर आया। मैं माफ़ी मांगने नहीं आया अब्बा जी, माफ़ी के लिए हिम्मत चाहिए और मैं
हिम्मत हार चुका हूँ। मेरी दूसरी बीवी भी इंतकाल कर गई। ये मेरे जुड़वां बेटे हैं। मैं इनके लिए आया हूँ, अपनी इस बेटी के लिए जिसने कभी मैंने बेटी माना ही नहीं था। परीशे सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई। उसका चेहरा स्पाट था मगर आंखों में बरसों की महरूमी अंगारों की तरह दहक रही थी। उज़ैर उसके पीछे था, जैसे किसी भी तूफान के सामने ढाल बनने को तैयार हो। बेटी? परीशे की आवाज़ में वो काट थी जो सुल्तान के जिगर को चीर गई। कौन सी बेटी? क्या इस बेटी की बात कर रहे हैं जिसे आप उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार ठहराते थे? क्या उस बेटी की बात कर रहे हैं जिसे इस हवेली में मनहूस कहा जाता रहा और आप दूसरे मुल्क में अपनी जिंदगी बसा रहे थे? सुल्तान ने लरसते हाथों से परीशे की तरफ कदम बढ़ाया। परीशे, मेरी बात सुनो। नहीं, आज मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे। परीशे ने उसे वहीं रोक दिया। आप जानते हैं मैं इस हवेली में कैसे पली? मैंने एक एक पल अपनी माँ की कमी महसूस की, मगर इससे ज्यादा तकलीफ तो आपकी मौजूदगी की आरज़ू थी। मैं सोचती थी कि शायद कभी मेरा बाप आएगा, मुझे सीने से लगाएगा और कहेगा कि परीशे, तुम कसूरवार नहीं हो, मगर आपने तो कभी पलट कर मेरी खबर तक नहीं ली। आज जब आपके पास कोई सहारा नहीं रहा तो आपको ये मनहूस बेटी याद आ गई। सुल्तान के आंसू उसकी दाढ़ी में जज्ब हो रहे थे। मैं गुनहगार हूँ परीशे, मैं अपनी मोहब्बत में अंधा हो गया था। तुम्हारा चेहरा मुझे तुम्हारी माँ की याद दिलाता था और वो याद मुझे जीने नहीं देती थी। मैं बुज़दिल था जो भाग गया। बुज़दिल? परीशे ने एक तल्ख कहका लगाया। बुज़दिल की कीमत मैंने चुकाई है सुल्तान शाह। इस हवेली की कैद में, इन सीढ़ियों पर, उस निकाह में जो मेरी जान बचाने के लिए किया गया। अगर उज़ैर ना होता तो आज आपकी बेटी की कब्र पर फातिहा पढ़ने आते आप। आपको अंदाजा भी है कि आपकी खामोशी ने मुझे कितनी बार मारा है। दादा जान आगे बढ़े। परीशे बेटी, से माफ कर दो, ये तुम्हारा बाप है। बाप सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं होता दादा जान। बाप वो होता है जो साई की तरह साथ खड़ा हो। मेरे लिए तो मेरा बाप, मेरा मुहाफिज, मेरा सब कुछ सिर्फ उज़ैर है। इन्होंने मुझे वो मकाम दिया जो मुझे मेरे अपनों ने नहीं दिया। उसने उज़ैर की तरफ देखा जिसकी आंखों में फख्र और मोहब्बत का इम्तिजाज था। सुल्तान ने अपने दोनों बच्चों को आगे किया। परीशे, मुझसे नफरत कर लो, मुझे धुतकार दो, मगर इन मासूमों का क्या कसूर है? इनकी माँ भी चली गई। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इनकी परवरिश कर सकूं। मैं तो इन्हें तुम्हारी पनाह में देने आया हूँ। परीशे की नज़र उन जुड़वां बच्चों पर पड़ी। वो मासूम सहमी हुई आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी बचपन में परीशे की हुआ करती थी। उसका दिल एक लम्हे के लिए पिघला, मगर माजी के जख्म अब भी हरे थे। इन्हें कमरा दे दें चची, ये मेहमान हैं और हवेली में मेहमानों की कमी नहीं होती, मगर मेरे लिए ये शख्स अजनबी रहेगा। परीशे ये कहकर मुड़ी और फिर ऊपर अपने कमरे में चली गई। रात के पिछले पहर हवेली में अजीब सी खामोशी थी। सुल्तान शाह अपने कमरे में अकेले थे। वो बार बार उस तस्वीर को देख रहे थे जो 20 बरसों से उनके बटवे में महफूज थी, उनकी पहली बीवी की। उन्होंने उठकर वुजू किया और जाए नमाज बिछाई। वो शायद अपनी जिंदगी की सबसे लंबी तहज्जुद पढ़ रहे थे। वो रो रो कर खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे और अपनी बेटी की खुशियों के लिए दुआ कर रहे थे। सुबह जब हवेली के मुलाजिम ने नाश्ते के लिए सुल्तान शाह का दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब न मिला। उज़ैर ने दरवाज़ा खोला तो देखा सुल्तान सजदे की हालत में गिरे हुए थे। उनका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। डॉक्टर को बुलाया तो मालूम हुआ उन्हें रात के किसी पहर शदीद हार्ट अटैक आया था जो जानलेवा साबित हुआ। सुल्तान शाह अपनी तमाम तर नदामतें अपने साथ लेकर इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। परीशे जब कमरे में दाखिल हुई तो उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो शख्स जिससे वो कल तक नफरत कर रही थी आज वो हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। वो दौड़कर उनके पास आई और उनका बेजान हाथ थाम लिया। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। अभी तो मैंने आपको माफ़ भी नहीं किया था। अभी तो मुझे आपसे बहुत सारे शिकवे करने थे। उठें बाबा, एक बार मुझे बेटी कहकर पुकारे। वो दीवानावार उन्हें झंझोड़ रही थी। उज़ैर ने उसे संभाला। परीशे, खामोश हो जाओ। वो अपने रब के पास चले गए। उन्होंने अपनी आखिरी सांसों में सिर्फ तुम्हारी ही खैर मांगी होगी। परीशे का रोना हवेली की दीवारों को हिला रहा था। उसे अपनी वो तमाम तल्ख बातें याद आ रही थी जो उसने गुज़िश्ता रोज अपने बाप से कही थी। उसे एहसास हुआ कि नफरत कितनी ही गहरी क्यों ना हो, खून की कशिश उसे मिटा देती है। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर सुल्तान शाह अब उन तमाम जज्बों से मावरा हो चुके थे।
سلطان شاہ کی تدفین کے بعد حویلی پر سوگ کی چادر تن گئی۔ وہ دو چھوٹے بچے احمد اور علی حویلی کے کونے میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کے پاس اب اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ پریشی نے اپنے آنسو پہنچے اور ان بچوں کے پاس گئی، ان سے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ وہ بچے جو کل تک اسے اپنے باپ کی بے وفائی کا ثبوت لگ رہے تھے، آج اسے اپنی ہی روح کا حصہ محسوس ہو رہے تھے۔ تم دونوں پریشان مت ہو، پریشی نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ میں تمہاری آپی ہوں نا، میں تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ منظر دادا جان اور عزیر کے لیے بہت جذباتی تھا۔ پریشی نے اپنی ماضی کی تلخیوں کو دفن کر کے اپنے بھائیوں کو اپنا لیا تھا جن سے وہ نفرت کر رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور حویلی میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ پریشی کے ہاں ایک خوبصورت بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام عزیر نے حیا رکھا۔ حویلی میں اب احمد اور علی کے قہقہے گونجتے تھے۔ دادا جان اب اپنی تمام تر توجہ ان بچوں پر صرف کرتے تھے جیسے وہ اپنے ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کر رہے ہوں۔ ایک شام عزیر اور پریشی حویلی کے باغ میں بیٹھے تھے۔ حیا پریشی کی گود میں سو رہی تھی جبکہ احمد اور علی دور گھاس پر فٹ بال کھیل رہے تھے۔ عزیر، آپ کو یاد ہے؟ پریشی نے دھیرے سے پوچھا۔ ایک وقت تھا جب میں اس حویلی سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ یہاں صرف دیواریں ہیں، دل نہیں۔ عزیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اور آج؟ پریشی نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے چمک رہے تھے۔ آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ زندگی ہمیں وہاں لے آتی ہے جہاں ہماری منزل ہوتی ہے۔ اگر میں اس حویلی سے بھاگ جاتی تو شاید مجھے آپ کی محبت نہ ملتی، میں اپنے باپ کو معاف نہ کر پاتی، نہ ہی مجھے یہ بھائی ملتے۔ اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے، بس ہمیں صبر کرنا آنا چاہیے۔ عزیر مسکرایا۔ سردار عزیر شاہ کی سرداری تب تک ادھوری تھی جب تک پریشی بی بی اس کے گھر کی ملکہ نہیں بن گئی تھی۔ دور سے دادا جان کی آواز آئی جو بچوں کو اندر بلانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ حویلی کی روشنیاں اب کسی خوف کی علامت نہیں تھی بلکہ وہ اب محبت کا ثبوت تھی جس نے نفرتوں کے بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا۔ پریشی نے حیا کو سینے سے لگایا اور عزیر کے ساتھ حویلی کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے مڑ کر ایک آخری بار اس بیلکنی کی طرف دیکھا جہاں سے اس کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ ماضی اب صرف ایک سبق تھا اور مستقبل ایک خوبصورت خواب جسے وہ دونوں مل کر جی رہے تھے۔ ان کی زندگی کی یہ رودات روایتی نہیں تھی کیونکہ اس میں ہر کردار نے اپنی غلطیوں سے سیکھا تھا۔ دادا جان نے اپنا غرور چھوڑ کر، سلطان نے اپنی ندامت کے ساتھ جان دی اور پریشی نے نفرت پر محبت کو ترجیح دی، اور عزیر، وہ تو ہمیشہ سے وہ سایہ دار درخت تھا جس نے ہر موسم کی سختی اپنے سر پر جھیلی تاکہ اس کے نیچے پلنے والے پھول محفوظ رہ سکے۔ حویلی کے دروازے بند ہوئے مگر خوشیوں کے دریچے ہمیشہ کے لیے کھل چکے تھے۔